ان کے بارے میں ہم یہ باتیں کس طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اچھی نیت سے یہ روایات بیان کرتے ہیں؟ میں تمہیں اپنے اصحاب کے بارے میں ڈراتا ہوں۔ صحیح سند کے ساتھ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مولا علی کو سب و شتم کیا جاتا تھا اور ممبروں پر یہ کام کیا جاتا تھا۔ جی شاہ صاحب، میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کی درجنوں نہیں بلکہ بیسیوں کتب میں یہ حوالہ ہے کہ حضرت مولا علی کو سب و شتم کیا جاتا تھا اور ممبروں پر یہ کام کیا جاتا تھا۔ جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ شیخ صاحب، قبل اس کے کہ میں ان علامہ صاحب کی اس گفتگو کی جانب آؤں، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جن علامہ صاحب کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ کوئی ان کا نیا کام نہیں ہے بلکہ یہ ان کا پرانا کام ہے۔ یہ بارہا اس طریقے سے کرتے ہیں اشارتاً کنایتاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کر کے بعض صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان کو مطعون ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر بارہا جب علماء اہل سنت ان کو توجہ دلاتے ہیں تو پھر یہ توبہ بھی کرتے ہیں، صحیح۔ اور پھر اس توبہ پر جو ہے وہ بار بار اس کو شائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے فلاں جگہ توبہ کی، میں نے مکہ میں جا کے توبہ کر لی، یا میں نے مدینہ میں جا کے بغداد میں جا کر توبہ کر لی۔ تو میں اس توبہ پر میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا، پھر میں اس گفتگو کی طرف آتا ہوں جی کہ یہ اس طرح کی جو توبہ ہوتی ہے انہی تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اہل سنت ان کے در پہ رہتے ہیں، اور وہ یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس طرح کا آدمی جس کے دل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعتبار سے، چاہے صحابہ کرام کے اعتبار سے ہو چاہے اہل بیت اطہار کے اعتبار سے ہو، جب قدرت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ صحیح۔ اس طرح کی آدمی کی یہ عادت ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ لاکھوں بیسیوں دفعہ یہ توبہ کر چکے ہیں، اور پھر بیسیوں دفعہ پھر اپنی اسی روش پر یہ آ چکے ہیں۔ صحیح صحیح۔ دوسری بات یہاں پر شیخ صاحب میں یہ بات عرض کروں کہ یہ جو علامہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ جی اہل سنت کی درجنوں نہیں بیسیوں کتب کے اندر موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عوام کو، عوام الناس کو جی دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اچھا۔ اصل میں مرکزی کتاب ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جی اس کو امام بخاری نے نقل کیا، اور اگر اسی حدیث مبارکہ کو آگے چل کے دیگر محدثین امام بغوی ہیں یا امام نووی ہیں یا امام مسلم ہے یا امام ترمذی ہے یا علامہ عسقلانی ہے یا امام حاکم ہے جی یا قسطلانی ہے یا ابن حجر مکی ہے، بدر الدین عینی ہے، جی یہ سارے لوگ اسی حدیث کو نقل کریں، جی تو اب ایک عام آدمی بھی، عام سوچ رکھنے والا آدمی بھی یہ بات کہنے کا روا نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ جی یہ ایک کتاب، یہ بیسیوں کتابوں کے اندر، یہ ایک حدیث بیسیوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جی بھائی وہ اس کا ماخوذ اور مرجع جو ہے وہ ایک ہی کتاب ہے، تو بنیادی طور پر وہ حدیث، یہ حدیث جو ہے یہ ایک ہی کتاب میں موجود ہے۔ صحیح۔ اب یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، درجنوں نہیں سینکڑوں کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ صحیح۔ اصل میں یہ صرف دو کتابیں ہیں، ایک حضرت امام مسلم نیشا پوری کی کتاب ہے صحیح مسلم شریف، جی اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، جی اور ایک جو ہے امام نسائی کی کتاب ہے نسائی شریف، ان دونوں کے اندر اس طرح کی روایت موجود ہے، اس طرح کی روایت موجود ہے۔ جی لیکن اس روایت کی جو سند صحیح ہے، لیکن اس روایت کی جو توضیحات اور توجیحات محدثین نے بیان کی ہیں، جی ان توضیحات اور توجیحات کو اہمیت دی جائے گی یا 14ویں یا 15ویں صدی کے علماء یا ملاؤں کی بات کو اہمیت دی جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے صحیح صحیح۔ کہ ان احادیث جو صحیح السند روایات جن کو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی جو توجیحات محدثین اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر بیان کر کے چلے گئے، صحیح۔ اس کو ترجیح دی جائے گی یا 13ویں 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے ملاؤں کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ تو ایک کامن سینس رکھنے والا آدمی بھی یہ کہے گا کہ شاہ صاحب یہ تو بہت آسان سی بات ہے جی کہ وہ محدثین جو حدیث کو نقل کرنے والے، جی جی جو راویان حدیث ہیں، جی جی حدیث کے بڑے بڑے استاد ہیں، ان کی بات کو اہمیت دی جائے گی، ایک عام آدمی کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ تو اب محدثین نے ان روایات کو نقل کرنے کے بعد جی
ان کی توجیحات بیان کر دی ہیں. جی مثلا حضرت سعد والی ایک روایت ہے, حضرت معاویہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو سب کیوں نہیں کرتے. اب وہ پوچھ رہے کہ تم سب کیوں نہیں کرتے, اس کی وجہ کیا ہے. اب جوہلا نے کیا کیا, اس کو ایک دوسرا رنگ دے دیا. انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے تم سب کیا کرو. بھائی وہ وجہ پوچھ رہے ہیں کہ تم ان کے ترانے گاتے رہتے ہو, تم ان کے گیت گاتے رہتے ہو, تم ان کے نام کی مالا جپتے رہتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے. جی تو حضرت سعد اس کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے رسول اللہ کو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا, میں نے رسول اللہ کو آپ کے بارے میں یہ کہتے سنا, یہ کہتے سنا, یہ کہتے سنا. تو وہ وجہ پوچھ رہے ہیں, سبب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی نظر میں جناب حیدر کرار کا کیا مقام ہے. جی اور پھر خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب حیدر کرار کا وصال ہوتا ہے تو آپ زارو قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ آج دنیا سے کتنا علم جا چکا اور کتنا بڑا علم کا شہنشاہ آج اس دنیا کو خیر آباد کہہ چکا. جی جی اور پھر اس کے علاوہ آپ باتیں کرتے ہیں مولا کائنات کی شان کے اندر, اور پھر ایک صحابی کو بٹھا کر جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بٹھا کر سامنے حضرت مولا کائنات مولا حیدر کرار کی ثنا سنتے ہیں, ان کی تعریف سنتے ہیں. باقاعدہ کتب احادیث کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے. جی جی تو اگر محدثین نے جن احادیث کو نقل کر کے جی ان کو نقل کرنے کے بعد ان کی توجیحات بیان کر دی ہیں, جی تو میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جتنے بھی علماء ہیں ان کو چاہیے پہلے تو وہ اس طرح کے معاملات میں پڑھے ہی نہ. جی جی بالکل. اگر پڑھتے ہیں تو پھر ان توجیحات کو بیان کریں. صحیح. کیونکہ اہل سنت کا جو واضح اصول ہے ان کو بھی معلوم ہے کیا کہ ہم مشاجرات صحابہ میں نہیں پڑھتے. جی جی اور ہم صحابہ کرام کے معاملات میں کچھ نہیں کہتے سوائے خیر کے. صحیح. ان کے آپسی جتنے بھی معاملات ہیں جن کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں, جی جی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باب میں یہ مسلمہ قاعدہ ہے. جی اہل سنت کا یہ یوں سمجھیے کہ بالکل اتھینٹک قاعدہ ہے. یہ علماء عقائد نے اس کو بیان کیا ہے. صحیح. علم کلام کی کتب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے باب کے اندر ہم کوئی بری بات نہیں کریں گے. بالکل. ان کے آپسی جو معاملات ہیں جن کو مشاجرات کہتے ہیں اس میں ہم خیر کے کلمے کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. جی اب یہ جو موصوف کوشش کر رہے ہیں یہ گندے انڈے بچے دینے کی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو بھی گئے. اس کے نظارے لوگ کر بھی رہے ہیں. پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ اتنا سخت کیوں بولتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا نرم رویہ کیوں نہیں ہے. او بھائی ہم ان کے بارے میں نرم رویہ کیسے رکھیں؟ صحیح. ان کے بارے میں ہم یہ باتیں کس طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اچھی نیت سے یہ روایات بیان کرتے ہیں. پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہماری کتب کلام کے اندر جی واضح طور پر یہ اصول موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں وہ حدیث مبارکہ نقل کر کے تمام کلامی علماء نے, تمام علماء عقائد نے وہ حدیث نقل کر کے اللہ اللہ اصحابی, میں تمہیں اپنے اصحاب کے بارے میں ڈراتا ہوں, میں تمہیں اپنے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار یہ بات کر رہے ہیں. جی بار بار یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بات کر کے یہ حدیث نقل کر کے تمام علماء عقائد نے اس کے بعد لکھا کہ اہل سنت کا صحابہ کے باب میں منہج یہ ہے کہ ہم ان کے آپسی معاملات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ان کی شان کے لائق نہ ہو. صحیح. پھر اس کے بعد یہاں پر میں آپ سے ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, سننے والوں سے بھی, ناظرین سے بھی یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کی روایات کو مد نظر رکھا جائے تو صحیح سند کے ساتھ جس طریقے سے مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, اسی مسلم شریف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت عباس اور حضرت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں. اور حاضر خدمت ہو کر میں صرف وہ عربی عبارت پڑھوں گا, بعد میں پھر لوگ اس کو کوئی اور رنگ دے دیتے ہیں. میں صرف مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور صرف یہ علماء کی حد تک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ مسئلہ میں عوام کی طرف لے کر نہیں جانا چاہ رہا, اس وجہ سے بعد میں کوئی کہ جی آپ نے بیان تو کر دیا ویڈیو پہ تو یہ تو عوام میں تو آ گیا, تو میں صرف عربی عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ علماء میں ہی رہے. صحیح سند کے ساتھ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عباس حضرت خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں
اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین ھذا الغادر خائن کاذب عاصم. یہ 4 الفاظ حضرت عباس مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کہتے ہیں. تو کیا اب یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے ہم یہ کہیں گے کہ یہ دیکھو صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے؟ نہیں، ہم نے آج تک یہ بات بیان نہیں کی. اور ہم ان کو بھی کہتے ہیں شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ یہ جو تمہاری سلپ آف ٹنگ والا جو معاملہ ہے نا، یہ اندر کا گند ہے، یہ اندر کا میل ہے، یہ جو تمہارے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا تمہیں مجبور کرتا ہے، یہ جو تمہارے اندر کالے رنگ کا رافضی شیطان بیٹھا ہے یہ تمہیں مجبور کرتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے پر. پھر میں یہاں پر شیخ صاحب ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، بڑی اہم بات اس اعتبار سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کی بات کی جائے تو یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ میں یہ امام بخاری کی التاریخ الکبیر سے میں یہ روایت پڑھنے لگا ہوں، سند کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حنظلہ بن الربیع الکاتب الاسیدی التیمی، یہ حضرت حنظلہ کا جو باب باندھا ہے امام بخاری نے، یہ جلد 3 صفحہ نمبر 36 پر تاریخ الکبیر کے اندر، یہ وہاں پر یہ روایت موجود ہے، باب حنظلہ، حضرت حنظلہ کا جو باب ہے. قال، وہ کہتے ہیں کہ قال عثمان بن محمد حدثنا جریر عن مغیرہ قال خرج عدی بن حاتم و جریر بن عبد اللہ و حنظلۃ کاتب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الکوفۃ الی قرقیسیہ وقالوا لا نقیم ببلد یشتم فیہ عثمان بن عفان. اب یہ 3 صحابہ کرام کے نام لے رہے امام بخاری صحیح سند کے ساتھ. کسی کو سند پر اعتراض ہو تو ہمیں کہہ سکتا ہے. 24 کیرٹ سند سونے کی سند موجود ہے اور انہوں نے پڑھ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں، حنظلہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن محمد نے روایت کی اور وہ حضرت جریر سے اور وہ حضرت مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 صحابہ نے کوفہ، 3 صحابہ کون؟ حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی اور حضرت حنظلہ جو کاتب ہے وہی تھے. ان 3 صحابہ نے کوفہ صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ اور کوفہ چھوڑ کر قرقیسیہ چلے گئے اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ لا نقیم ببلد یشتم فیہ عثمان بن عفان، ہم اس شہر میں نہیں رہ سکتے جس شہر میں حضرت عثمان بن عفان کو گالیاں دی جاتی ہوں. اب یہ صحیح روایت کے ساتھ موجود ہے. ان مولوی صاحب سے اور ان کے دھڑے کے لوگوں سے میں یہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گا. پہلے یہ کہنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ہمارے اوپر ناسبیت کا فتویٰ نہ لگائیے گا. آپ جو رافضیت پھیلا رہے ہیں میں اس کے جواب میں کھل کر بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو شٹ اپ کال دینے کے لیے میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ یہ 3 صحابہ نے کیوں چھوڑا کوفہ؟ جریر بن عبداللہ البجلی، حنظلہ اور حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ، حضرت عدی بن حاتم، یہ 3 لوگوں نے کوفہ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ کوفہ میں حضرت عثمان غنی کو گالیاں دی جاتی تھی، شتم کیا جاتا تھا. تو اب اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اگر اس کے پیچھے کی بات بیان کی جائے، میں نہیں کرتا تو آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ پھر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ، آپ کے بارے میں صحیح سند سے کیا باتیں آئی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ رسول، حضرت سیدنا داماد رسول، داماد پیغمبر، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اتنے بڑے درجے کے صحابی جنہوں نے کئی مرتبہ نبی پاک سے جنت خریدی، ان کا اور حضرت عمار کا کیا معاملہ تھا؟ اب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اہل سنت کا واضح اصول موجود ہے کہ ہم مشاجرات صحابہ کے اندر نہیں بولتے، ہمیں نہیں بولنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں کچھ باتیں اور ان سے پوچھنا چاہوں گا. یہ سارے میں ان کی طرف سوال چھوڑ رہا ہوں کہ مالک اشتر نخعی کون تھے؟ حضرت مالک الاشتر نخعی کون تھے؟ یہ مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور ان کا کیا کردار رہا؟ الطبقات الکبریٰ لابن سعد کیا کردار رہا حضرت عثمان غنی کے معاملے میں؟ میں صرف ڈھکی چھپی بات کر رہا ہوں مولوی صاحب.
اب ان صحیح روایات کو اگر بیان کیا جائے اور ان کو بیان کر کے اور وہ کام کیا جائے جو آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے دھڑے کے لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر تو ایک عجیب و غریب سے یوں سمجھی کہ چوچو کی ملیہ کا مربع بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے علماء اہل سنت ان باتوں سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ علماء عقائد نے واضح طور پر لکھا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں اہل سنت کو نہیں کرنی چاہیے شیخ صاحب، کہ یہ مولوی صاحب یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایسے بخیے ادھیڑ رہے ہیں کہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پھر مجبوراً ہم نہیں بیان کریں گے، پھر کوئی اور بیان کرے گا، اور پھر معاملات جو ہے آگے فضو سے فضو تر ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر وہی بات ہو جائے گی کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ۔ اب آگے میں بات نہیں کرتا، آگے کیا بات ہے، یہ بھی میں بات ڈھکی چھپی کر رہا ہوں۔ تو مولوی صاحب خدا کے لیے آپ قوم کو خراب نہ کریں، بہت سارے لوگوں کو تو آپ خراب کر چکے ہیں، اب جو بچے کچھ لوگ رہ گئے ہیں، آپ کی جو باقی عمر رہ گئی ہے، آپ کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے، اب جو باقی عمر آپ کی رہ چکی ہے اس باقی عمر میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، صحابہ کرام کا ادب کریں، آل بیت اطہار کا ادب کریں، یہ نئی نئی باتیں یہ باتیں لا کر جو ہے لوگوں کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے ذہن میں ایک اور بھی سوال ہے، میں نے تو علماء سے یہی سنا ہے سب و شتم کے حوالے سے جی کہ ممبروں پر سب و شتم کیا جاتا تھا، تو اس کا مرکزی راوی میں نے علماء سے سنا ہے کہ ابو مخنف ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب بس میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پر ہماری تفصیلی آباز جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے نا جی۔ یہ اصل میں راوی لوط بن یحییٰ ابی مخنف یہ جو روایت بیان کرتا ہے سب علی والی، یہ اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا کہ جب کی یہ بات کرتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم نے اس پر پوری تفصیل جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پر بیان کر دی ہے، اگر وہ آپ اسکرولنگ کریں گے نیچے جائیں گے تو آپ کو وہ ساری تفصیلات مل جائیں گی کہ ایک آدمی جس عرصے میں پیدا ہی نہیں ہوا اور وہ کہہ رہے کہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا کہ ایسے کیا جاتا تھا۔ اچھا بھائی تم اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تو تم کس طریقے سے وہ مشاہدہ بیان کر رہے ہو؟ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ اس طرح کی روایتوں کے پیچھے جو لوگ کار فرما ہوتے ہیں نا وہ 3-4 لوگ ہیں، لوط بن یحییٰ ہے، سدی ہے، محمد بن ہشام کلبی ہے، یہ 3-4 لوگ ہیں، اور یہ سب کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھ رکھا ہے کہ یہ کٹر رافضی لوگ تھے، یہ رافضی راوی تھے، انہوں نے ہی اہل سنت کی کتب کے اندر جو ہے گڑ گڑ کی باتیں ڈالی ہیں اور انہی کی طرف یہ باتیں مخصوص ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں صحابہ کرام اور آل بیت اطہار کا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔